پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت سیدنا یوسف بن مہران علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ عرش کے نیچے مرغ کی صورت کا ایک فرشتہ ہے جس کے ناخن موتی کے اور کلغی سبز زبرجد کی ہے۔ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو وہ اپنے پروں کو پھڑ پھڑاتا ہے اور کہتا ہے قیام کرنے والے اٹھ جائیں۔ پھر جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو اپنے پروں کو پھڑ پھڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ تہجد پڑھنے والے اٹھ جائیں۔ اور جب دو تہائی رات گزر جاتی ہیں تو اپنے پر پھڑ پھڑا کر کہتا ہے کہ نمازی اٹھ جائیں۔ اور جب فجر طلوع ہو جاتی ہے تو کہتا ہے کہ غافل اٹھ جائیں، ان کے گناہ ان کے سر پر موجود ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد اور عورت پر 5 وقت کی نماز یہ فرض فرمائی ہے، مگر نوافل کا بھی اہتمام جو خوش نصیب کرتے ہیں تو ان نوافل کا اہتمام کرنے والے اللہ تبارک و تعالی کا خاص قرب حاصل کرتے ہیں۔ یعنی 5 وقت کی نماز یہ تو ایک عام روٹین وائز پڑھ لی جاتی ہے، نوافل کا اہتمام یہ کرنے والے خوش نصیب ہیں۔ ان کی تعریفیں بیان ہوئیں، ان کے فضائل بیان ہوئے، ان کو دنیا اور آخرت میں جو برکتیں دی جائیں گی اس کے تذکرے ہوئے، جو ان کو قرب خاص نصیب ہوگا اس کا بیان ہوا۔ چنانچہ پارہ 21 سورہ سجدہ آیت نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ ترجمہ کنز الایمان، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے اور امید کرتے اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ خیرات کرتے ہیں۔ تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے، صلہ ان کے کاموں کا۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ توریت میں لکھا ہوا ہے کہ بے شک اللہ عز و جل نے ان لوگوں کے لیے جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں ایسے ایسے انعامات تیار کر رکھے ہیں کہ جنہیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی بندے کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ انہیں نہ کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی نبی مرسل۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمارے قرآن میں ان کا تذکرہ اس طرح کیا گیا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے، صلہ ان کے کاموں کا۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، فی زمانہ اگر دیکھا جائے تو ہماری بھی خوابگاہیں جدا ہیں۔ ہم بھی لیٹے ہوئے نہیں ہوتے، بیٹھے ہوئے ہوتے۔ کر کیا رہے ہیں؟ نیٹ پہ بیٹھے ہوئے، انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے، نیٹ ساری رات استعمال کر لیا، جب آنکھ کھلی موبائل اٹھایا، کوئی ایسی چیز نظر آئے، پھر گھنٹوں، 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے گزر گئے۔ یوں کہا جائے کہ ٹائم نہیں ہے یار، سارا دن تھکے آ رہے آتے ہیں، رات کو جناب میں تو سو جاتا ہوں۔ ارے بستر پہ لیٹے لیٹے بھی کیا کرتے ہو؟ 1-1 2-2 3-3 گھنٹے آپ کے لیٹے لیٹے بھی اسی موبائل پہ تو گزر جاتے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ خوش نصیب جو اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس کی یاد مناتے ہیں، ان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ فرمایا گیا پارہ 23، کیا وہ جسے فرما برداری میں رات کی گھڑیاں گزری، سجود میں، قیام میں، آخرت سے ڈرتا، اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے، کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ آج اگر ہمیں کہیں آفس کا کام ہو، بلکہ میں نے کسی ایک وقت میں ایک اسکول وین والے سے پوچھا تھا، اسکول وین والے سے، کیونکہ ظاہر ہے رات کو شادیوں میں بھی اس کی گاڑیاں چلتی ہیں، رات کو گاڑیاں چلاتے ہیں، 1-1 2-2 3-3 بجے تک شادیوں سے وہ گاڑیاں واپس لے کر آتے ہیں، لیکن صبح جو ان کا وقت ہے کہ 6 بجے فلاں بچے کو فلاں جگہ سے لینا ہے، تو وہ 6 بجے گاڑی اس کے گھر کے نیچے کھڑی ہوتی ہے، ٹائم ٹو ٹائم چلتے ہیں، جبھی وہ اپنے 50-60 بچوں کو لے کے وہ اسکول پہنچ جاتے ہیں۔ تو میں نے وین والے سے پوچھا یار بتاؤ تمہاری آنکھ کیسے کھلتی ہے، تمہاری آنکھ کیسے کھلتی ہے؟ کہہ رہا الارم، کتنے الارم لگاتے ہو، کس کس کو کہہ کر سوتے ہو؟ اب یقین مانے اس نے کہا کوئی الارم نہیں لگاتا ہوں، کوئی الارم نہیں لگتا۔ یعنی آپ اور ہم دیکھیں، جس اخبار والے کی ڈیوٹی ہمارے گھر پہ اخبار لانا ہے، کتنی چھٹیاں کرتا ہے؟ جو دودھ والا صبح ہمارے دودھ دینے پر مامور ہے، کتنی چھٹیاں ہوتی ہیں؟ یعنی دنیا کے وہ سارے کام، خود ہم اپنے بارے میں بھی سوچ لیں کہ اگر ہم نے کسی فیکٹری میں جاب کی، کسی دکان پہ جاب کی، کوئی بھی ایسا کام جس کے ذریعے ہمیں مال ملتا ہے، پیسہ ملتا ہے، آپ بتائیں کتنی سستیاں ہوتی ہیں؟ مارکیٹ میں 10 بجے جانا ہے تو میرا روٹین ہے 10 بجے میں نکلوں گا،
مجھے آفس میں 8 بجے پہنچنا ہے تو 8 بجے ہی پہنچوں گا. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا اسی کام کے لیے دنیا میں آئے بس؟ کہ صبح اٹھنا ہے، نہانا دھونا ہے، کام پہ چلے جانا ہے، شام کو آنا ہے، اس کو کچہری اس کو کچہری، موبائل لینا ہے، بیٹھنا ہے، 1 2 3 4 گھنٹے گزارے سو گئے. عبادت کہاں ہے؟ اللہ کا قرب پانے کا شوق کہاں ہے؟ آج کام کیوں کرتے ہیں؟ آج دنیاوی طور پر اپنے آپ کو مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ اس لیے کہ جناب مجھے ارننگ ہوگی. میں اگر 10 گھنٹے کی جاب کرتا ہوں تو مجھے مثلا 20,000 روپے ملتے ہیں. اگر میں 2 گھنٹے اوور ٹائم کروں تو میری سیلری 26,000 ہو جائے گی. کون نہیں چاہتا اوور ٹائم لگے، میری ارننگ بڑھ جائے؟ تو دنیا میں ارننگ بڑھا دیں گے. کیا کیا؟ مکان بنا لیا. کیا کیا؟ بنگلہ بنا لیا. کیا کیا؟ گاڑی لے لی. آخر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے. لیکن وہ اعمال کہ جس کے سبب رب تعالیٰ وہ نعمتیں عطا فرمائے گا کہ جس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے ذہن میں خیال میں اس کا خیال آیا. ایسی چیزیں، ایسی نعمتیں. آج اگر بیرون ملک سفر ہوتا ہے اور وہاں کی کچھ ترقیاں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یار کیسی ترقی ہے یار. یعنی کوئی ہمیں نیا ورژن مل جائے، کوئی نیا موبائل مل جائے، اس میں 2 3 نئے آپشن ہوتے ہیں، یار بڑی ترقی ہو گئی دنیا میں. تو اب وہ چیزیں تو بن چکی نا. لیکن احادیث مبارکہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہم سن رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں ایسے ایسے انعامات تیار کیے جنہیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ ہی کسی کان نے سنا، نہ کسی بندے کے دل میں اس کا خیال گزرا. تو اے کاش وہ نعمتیں ہمیں نصیب ہو جائیں. اے کاش وہ نعمتیں ہمیں نصیب ہو جائیں اور ہم بھی ان سعادت بندوں میں شامل ہوں. ایک اور مقام پر پارہ 26 سورۃ الذاریات آیت نمبر 15 تا 19 میں فرمایا گیا ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. ترجمہ کنز الایمان: بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہیں اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے. بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، وہ رات میں کم سویا کرتے اور پچھلی رات استغفار کرتے. ان کے مالوں میں حق تھا منگتا اور بے نصیب کا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رات جاگنی ہے. امیر علیہ سنت چوٹ لگاتے فرماتے کہ راتیں تو کتے بھی جاگتے ہیں. رات جاگنی ہے لیکن راتیں کتے بھی جاگتے ہیں. جاگ کے کیا کرتے ہیں؟ وہ بھونک بھونک کر دوسروں کی نیندیں خراب کرتے ہیں. ہمیں رات جاگنی ہے تو رات عبادت میں گزارنی ہے. حضرت سیدنا جابر اس شب بیداری کے فوائد سنیے کہ رات کو جو جاگتا ہے ایک مخصوص وقت پہ سو کر رات کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے، برکتیں کیا ملتی ہیں؟ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ رات میں ایک گھڑی ہے، ایک گھڑی ہے، ایک ساتھ ہے، ایک ٹائم ہے. رات میں ایک گھڑی ہے. اگر کوئی مسلمان اللہ عز و جل سے اس گھڑی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے رب تعالیٰ دیتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات میں ہے. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا کہ روزانہ شب کی یہ ساعت قبولیت، یہ قبول ہونے والی گھڑی، یہ قبول ہونے والا ٹائم، یہ پوشیدہ ہے جیسے جمعہ کی ساعت. مگر حق یہ ہے کہ پوشیدہ نہیں، گزشتہ حدیثوں میں بتا دی گئی. یعنی رات کا آخری تہائی، خصوصاً اس تہائی کا آخری حصہ جو ساری رات کا آخری چھٹا حصہ ہے،
جو صبح صادق سے متصل ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس وقت مومن کی دعا قبول ہوتی ہے، نہ کہ کافر کی۔ تو اگر چاہتے ہو، قبولیت چاہتے ہو، تو ایمان کامل کرو۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی رحمت ہے، دعوت اسلامی کے تحت جو کورسز ہوتے ہیں، مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس، مدنی تربیتی کورس، مدنی کورس، یہاں تک کہ جو اجتماع ہوتا ہے جمعرات مغرب سے لے کر اشراق چاش تک، تو اس کا جو جدول ہوتا ہے اس میں بھی یہی ہے کہ رات کے آخری حصے میں اٹھایا جاتا ہے۔ یہ جو رات اجتماع میں وقت ساری رات گزارنا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک روٹین بنانے کے لیے کہ آئیے، بعض اوقات جو عام طور پر جو نماز نہیں پڑھتے ان کو اگر تہجد کی ترغیب دلائی جائے، کبھی تہجد کے فضائل سنیں تو یہی سوچیں گے یار یہ تو اللہ والے کرتے ہیں بھائی، یہ جو مزارات میں جو بزرگ ہیں نا، یہ تو وہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ عام طور پر بھی اس کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ جی ہاں، اور یہ بڑی پیاری نماز ہے، نماز تہجد۔ اس کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل روزے اللہ عز و جل کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔ تو مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ فرض سے مراد نماز پنج گانا ہے، مع سنت موقدہ اور وطر کے، اور رات کی نماز سے مراد تہجد ہے، یعنی فرائض و وطر اور سنن موقدہ کے بعد درجہ نماز تہجد کا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ اس نماز میں مشقت بھی زیادہ ہے اور خصوصی حضور بھی غالب۔ یہ نماز حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھی، ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، ہمارے آقا پر 6 نمازیں فرض تھی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، ترجمہ کنز الایمان، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کرو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے۔ رب تعالیٰ نے تہجد پڑھنے والوں کے بڑے فضائل بیان فرمائے، چنانچہ فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، یعنی ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے، اور فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں کہ فقیر کی وصیت ہے، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ فقیر کی وصیت ہے کہ ہر مسلمان ہمیشہ تہجد پڑھے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہ ہر مسلمان ہمیشہ تہجد پڑھے، اور اس نماز کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کر دے، بلکہ انہی کی طرف سے ادا کیا کرے، انشاءاللہ وہاں سے بہت کچھ ملے گا۔ تو اگرچہ ہماری اس نمازوں کا، ان درود پاک پڑھنے کا، ان کا ہمارے آقا کو حاجت نہیں ہے، لیکن ایک بڑی پیاری بات کسی نے فرمائی کہ اگر کسی بادشاہ کے گھر میں، اس کے بیٹے کی شادی ہو، یا اس کے گھر میں، یا اسی کی ذات کی کوئی تقریب ہو، اب ایک غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اس کو تحفہ دیتا ہے۔ کسی بڑے آدمی کے ہم گئے، اس کے بیٹے کی شادی تھی، ہم نے تحفہ دیا، ہم غریب آدمی 500 روپے کا کوئی تحفہ لے کے دے دیا اس کو۔ اب مثال میرے گھر میں تقریب ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے، تو میں نے تو اپنی حیثیت کے مطابق دیا، اب جو بڑا آدمی دے گا تو وہ اپنی شان کے لائق دے گا۔ تو آقا کی بارگاہ میں ہم درود و سلام پڑھتے، آقا کی بارگاہ میں ہم ایصال ثواب کرتے، تو ہم تو بہت مفلس، کنگال، غریب، ہم جو پیش کریں گے اپنی حیثیت کے مطابق پیش کریں گے، لیکن جب وہ عطا کریں گے تو وہ اپنی شان کے لائق عطا کریں گے۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا واقعہ، یعنی آپ کی جو آپ نے جو توبہ کی، ان توبہ کے واقعات میں مشہور ایک حکایت بھی ہے کہ آپ کسی کنیز کے عشق میں مبتلا ہو گئے، اب اس کے فراق میں بڑے بے چین رہتے تھے۔ ایک سردی کی رات تھی،
اس کنیز کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر کے قریب کھڑے ہو گئے. ساری رات گزر گئی. اب اس کو دیکھنے کے لیے آپ موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ کسی طرح نظر آ جائے. اب ساری رات کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ فجر کی اذانیں شروع ہو گئیں. تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں آیا کہ عشاء کی اذانیں ہو رہی ہیں. لیکن تھوڑی دیر میں جیسے ہی روشنی نمودار ہوئی تو خیال ہوا کہ میں ساری رات یہاں کھڑا رہا. تو اپنے آپ کو پکارا کہ اے مبارک کے بیٹے شرم کر, ایک کنیز کے لیے تو نے ساری رات کھڑے کھڑے گزار دی. اگر یہ رات اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کے گزارتا تو کیا بات تھی. یہ احساس ہوا توبہ کی اور اس مقام پر پہنچے کہ ایک مرتبہ کسی راستے سے گزر رہے تھے, ایک نابینا فقیر کھڑا بھیک مانگ رہا تھا. پوچھا بابا کیا چاہتے ہو؟ اب اس نے بھی پہچان لیا مگر آنکھیں نہیں تھی. کہا کہ بیٹا آنکھیں چاہتا ہوں, آنکھیں چاہتا ہوں. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھائے. علماء لکھتے ہیں کہ ابھی ہاتھ واپس نہ لوٹے تھے کہ اس نابینا فقیر کی آنکھیں روشن ہو گئیں. یہ قرب خاص ملتا ہے جو اللہ کا قرب پاتا ہے, جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہے, اس کو یہ مقام و مرتبہ ملتا ہے. لیکن ہم کہاں, ہم احساس تو کریں کتنی راتیں نیٹوں پر گزار دیں, کتنی راتیں دوستوں کی غفلتوں میں گزار دیں, کتنی راتیں ایسے الٹے سیدھے فنکشنز میں گزار دیں. وہ کون سی رات ہے, وہ کون سی رات ہے کہ جس رات کو رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر گزارا ہو؟ وہ کون سی رات ہے کہ جس رات میں رب کی بارگاہ میں مناجات کرتے گزاری ہو؟ کہاں ہیں ہماری وہ راتیں؟ غفلت غفلت غفلت. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے جان نثار صحابہ ان کی بھی خیر خواہی کیسی فرماتے تھے. علماء لکھتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ شب میں, رات میں اپنے اصحاب کرام کا معائنہ فرماتے. مثلا ایک شب نماز تہجد میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گزر فرمایا. تو صدیق اکبر کو دیکھا کہ بہت آہستہ پڑھ رہے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب تشریف لے گئے تو فاروق اعظم جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھ رہے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تشریف لے گئے تو انہیں دیکھا کہ جا بجا سے متفرق آیتیں پڑھ رہے ہیں. صبح ہر ایک سے اس کے طریقے کے بارے میں دریافت کیا. صدیق اکبر سے پوچھا کہ اتنی آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں جس سے مناجات کرتا ہوں نا, یعنی جس رب سے مناجات کرتا ہوں اسے سنا لیتا ہوں. میں آہستہ پڑھتا ہوں تو اسے سنا لیتا ہوں. یعنی اوروں سے کیا کام, کیا آواز بلند کروں, اس لیے میں آہستہ پڑھتا ہوں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, عرض کی کہ میں سوتوں کو جگاتا ہوں. زور سے کیوں پڑھتے ہو؟ کہ میں سوتوں کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں. یعنی جہاں تک آواز پہنچے گی بھاگے گا, اور تہجد والوں میں سے جس کی آنکھ نہ کھلی ہو وہ جا کر پڑے گا, اس لیے اس قدر زور سے پڑھتا ہوں. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پاکیزہ کلام ہے قرآن, پاکیزہ کلام ہے کہ اللہ اس کے بعض کو بعض سے ملاتا ہے. اس کا مطلب مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ فقیر کی سمجھ میں یہ ہے, گویا عرض کرتے ہیں کہ قرآن عظیم ایک لے لہاتا باغ ہے جس میں رنگ رنگ کے پھول, قسم قسم کے میوے بکھرے موتیوں کی طرح متفرق پھیلے ہوئے ہیں. کہیں حمد ہے, کہیں ثنا ہے, کہیں ذکر ہے, کہیں دعا ہے, کہیں خوف ہے, کہیں امید ہے, کہیں نعت حبیب خدا ہے. مگر مطلب جدا جدا مطالب ہیں. تو جانب الہی سے جس وقت جس طرح کی تجلی وارد ہوتی ہے اسی کی مناسب آیات متفرق مقامات سے جمع کرتا ہوں. یعنی پڑھتا تو یہ لذت ملتی ہے, یہ لذت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کا خوف کا کوئی آیت بیان کر کے اس کے خوف سے لرزتا ہوں, اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں, اس کی رحمت کو پکارتا ہوں.
اس طرح سے وہ اس کی لذت حاصل کرتے تھے. تو اسی طرح ایک شب تہجد میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا پڑھنا سنا تو ان کی آواز نہایت دلکش، ان کا لہجہ کمال دلکشا تھا. ارشاد ہوا انہیں داؤد علیہ السلام کی الہانوں سے ایک الہان ملا ہے. صبح ان کے پڑھنے کی تعریف فرمائی تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ حضور سن رہے ہیں تو اور زیادہ بنا کر پڑھتا، اور زیادہ اچھے انداز سے پڑھتا. تو خیر یہ تہجد کا جو وقت ہوتا ہے نا، علماء نے لکھا ہے کہ یہ نماز تہجد کا جو وقت ہوتا ہے اس میں ریاکاری کم ہوتی ہے، وہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم کوئی ایسی حرکتیں کریں. امیر اہل سنت نے یہ حرکتیں اس کا اشارہ دیا ہے اپنی کتاب نیکی کی دعوت میں. شیطان ہے نا، شیطان اٹھنے نہیں دے گا. آپ اٹھ گئے تو اب دل میں گدگدی ہوتی ہے، یار پتہ تو چلے حضرت اٹھے تہجد کے لیے. تو گھر کا دروازہ زور سے کھولیں گے، دھاڑ، کسی کی آنکھ کھل جائے، بچوں کی امی کی آنکھ کھل جائے، او ہو اچھا تہجد کے لیے اٹھے اللہ ہے. تو وہ بھی دوسرے دن سب کو محلے والوں کو بتائیں گے کہ اس کے جو ابو ہے نا یہ تو تہجد میں اٹھتے ہیں، ہاں یہ تو قرآن پڑھتے ہیں، یہ تو اس طرح کرتے ہیں. تو امیر ایسے فرماتے کہ یہ زور سے دروازہ کیوں کھولا ہے بھائی، یہ کنڈیوں کا جھٹکے کیوں دے رہے، باورچی خانے میں جا کے برتن کیوں بجا رہے ہیں، کیوں بجا رہے ہیں بھائی، کیا چاہتے ہیں آپ، پتہ چلے نا، پتہ چلے. اب جیسے کسی نے گرمیوں میں روزہ رکھا، اب وہ بار بار زبان پھیرے گا نا ہونٹوں پر، یار آج گرمی نہیں ہے بہت، تو کوئی مروت میں آ کے حضرت پانی پلاؤں آپ کو، نہیں یار وہ اصل میں پیر شریف ہے نا تو میں تو ہر پیر کو روزہ رکھتا ہوں. تو یہ اندر ہمارا ایک چور ہے، یہ گدگدی ہوتی ہے اندر. پتہ چلے کہ حضرت روزہ رکھتے تو پتہ تو چلے نا کہ روزہ رکھا ہے، اگر بولوں گا نہیں تو پتہ کیسے چلے گا کسی کو. تو اب تہجد کے لیے اٹھ تو گئے، اس میں بھی اپنے آپ کو سنبھالنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں کہ جو کیا وہ دھرے کا دھرا ہی رہ جائے. تو بہرحال نماز تہجد کا شوق پیدا کیجیے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کی کثرت فرماتے، یہاں تک کہ پاؤں مبارک سوج جاتے. صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر تکلیف کیوں گوارا فرماتے ہیں. مولا تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ہر طرح کی معافی عطا فرمائی ہے. فرماتے ہیں کیا میں کامل شکر گزار بندہ نہ بنوں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کی عظمت و شان تو کیا فرمائی کہ علماء لکھتے ہیں کہ سرکار کے صدقے، سرکار کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے. لیکن سرکار کیا فرماتے ہیں کہ کیا میں کامل شکر گزار بندہ نہ بنوں. یہاں تک کہ رب تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمال محبت کا کیا ارشاد فرمایا. چنانچہ فرمایا طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے 14ویں رات کے چاند ہم نے تم پر قرآن اس لیے نہ اتارا کہ تم مشقت میں پڑھو. تو غرض نماز مرتے وقت تک معاف نہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے اپنے رب عز و جل کی عبادت کیے جا یہاں تک کہ تجھے موت آئے. تو ہمارے اسلاف اور بزرگان دین ان کا شوق ہوتا تھا، یہ نماز تہجد کا بڑا شوق رکھتے تھے، بڑا جذبہ رکھتے تھے کہ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں کو سو جانے کے بعد اٹھ کر قیام فرمایا کرتے تو ان سے صبح تک شہد کی مکھی سی بھنبھناہٹ سنائی دیتی. حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بستر پر جاتے تو اس طرح کروٹیں بدلتے جیسے ہنڈیا میں گندم کا دانہ الٹ پلٹ ہوتا، اور فرماتے جہنم کی یاد مجھے نیند سے روک رہی ہے، پھر اٹھ کر نماز پڑھنے لگتے. حضرت سیدنا طاووس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا بستر بچھا کر اس پر لیٹ جاتے، پھر اس طرح کروٹیں بدلتے جیسے ہنڈیا میں دانہ اچھلتا ہے، پھر اچھل کر کھڑے ہوتے، بستر کو طے کر کے رکھ دیتے، صبح تک نماز پڑھتے، پھر کہتے جہنم کی یاد نے عبادت گزاروں کی نیندیں اڑا دی ہیں. کیا ہماری کوئی ایسی کیفیت، کیا ہماری کوئی ایسی سوچ؟ آج اگر ہم کو کسی بزنس کے لیے کسی دوسرے شہر آنا ہوا ہو، کہ مثال ہماری کمپنی نے ہم پر انویسٹ کیا 10-20 لاکھ روپے دے کر ہم کو بھیجا کہ جناب آپ جائیں
کراچی میں اور وہاں پر آپ ہماری کمپنی کی دکان کھولیں, بزنس کریں. 2 سال کے بعد کال آئے آپ کو, آئیے جناب ہیڈ آفس پہ اسلام آباد آئیے, آپ دیجئے حساب, تو کیا خیال ہے؟ جب سفر ہوگا تو کیا ٹینشن ہوگا؟ یار 2 سال کا حساب دینا ہے. مجھے کمپنی نے مجھ پر انویسٹ کیا, مجھے مال دیا تھا, مجھے وقت دیا تھا, اب مجھ سے کمپنی والے حساب لیں گے کہ بتاؤ ان 2 سالوں میں کیا کیا. تو ہم بھی اس دنیا میں کیوں آئے؟ ڈاکٹر بننے کے لیے, انجینئر بننے کے لیے, سائنسدان بننے کے لیے, بڑا تاجر بننے کے لیے, اسٹوڈنٹ بننے کے لیے, کالج یونیورسٹی کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے نہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنوں انس کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا, عبادت کے لیے پیدا کیا. کہاں عبادتیں؟ 5 وقت کی نماز ہی اگر پڑھتے تو اس میں ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ عبادت گزاروں کے واقعات. سیدنا عبدالعزیز بن رواد رحمت اللہ تعالی علیہ رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آتے, اس پر ہاتھ پھیر کر کہتے تو بہت نرم اور عمدہ ہے, مگر اللہ کی قسم جنت کا بستر تجھ سے زیادہ نرم ہوگا. تو بہت نرم ہے, بہت ملائم ہے. فرماتے ہیں مگر اللہ کی قسم جنت کا بستر تجھ سے زیادہ نرم ہوگا. پھر ساری رات نماز پڑھتے رہتے. حضرت سیدنا مسروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدنا مسروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹانگیں نماز کی کثرت سے ہر وقت سوجی رہتی تھیں. اگر میں ان کے پیچھے بیٹھتی ہوں تو خدا کی قسم ان پر رحم کھا کر رو پڑتی ہوں. سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ میں نے حضرت سیدہ سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ سے زیادہ کسی عبادت گزار کو نہیں دیکھا. آپ علیہ رحمہ نے 98 سال کی عمر پائی, مگر مرض موت کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی آرام کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. کیا شان دین اللہ والوں کی, کیا شان دین اللہ والوں کی, اور ہماری غفلتیں نہیں مٹتی. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, فرض نماز کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت کا شوق اپنے دل میں پیدا کیجئے. حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جنت میں بالا خانے ہیں جن کے بیرونی حصے اندر سے, اندر کے حصے باہر سے نظر آتے ہوں گے. ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کس کے لیے ہوں گے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جو اچھی گفتگو کرے, کھانا کھلائے, ہمیشہ روزہ رکھے, رات کو نماز ادا کرے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں. حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن اس حدیث پاک کے اس حصے ہمیشہ روزہ رکھے, رات کو نماز ادا کرے کے تحت فرماتے ہیں کہ ہمیشہ روزہ رکھیں سوائے ان 5 دنوں کے جن میں روزہ حرام ہے, یعنی شوال کی 1، ذوالحجہ کی 10ویں تا 13ویں. یہ حدیث ان لوگوں کی دلیل ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں. اور بعض نے فرمایا اس کے معنی ہے ہر مہینے میں مسلسل 3 روزے رکھے, کیونکہ نماز تہجد ریا سے دور ہے. تمام نمازوں کی زینت اس لیے اس کے پڑھنے والے کو مزین دریچے دیے گئے. خلاصہ یہ ہے کہ جود و سجود کا اجتماع بہترین وصف ہے. تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ان نمازوں کا اہتمام کیجیے جو بہت ایک پرسکون ماحول, اور اس میں رب تعالیٰ کے حضور مناجات ہے, گڑ گڑانا. جیسے ہم نے شروع میں ایک روایت سنی کہ روزانہ رات میں گھڑی ہوتی ہے کہ جس میں بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. کیا ہم نے کبھی اٹھ کر خود دعا کی, میں بہت پریشان ہوں, میرے گھر میں بہت بیماری ہے, میرے لیے دعا کریں, ٹھیک ہے, اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے. میرے بچے بیمار ہیں, میرا کاروبار نہیں ہے, میرے گھر میں بچیوں کے رشتوں کی رکاوٹ ہے. ارے نادان, رب تعالیٰ نے تو یہ ساری فضیلتیں برکتیں رات کے حصے میں عطا کی, تم دنیا بھر سے دعاؤں کی درخواستیں کر رہے ہو. کیا کبھی ایک رات اٹھ کر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز تو ہو جاؤ, ہاتھ تو اٹھاؤ, گڑ گڑاؤ تو صحیح, اپنے نامہ اعمال کا کچھ محاسبہ تو کر لو کہ اتنی ساری زندگی گزری, میں نے کیا. کہاں ہے نمازوں کا اہتمام, کہاں ہے میرا عبادت, کہاں ہے تلاوت قرآن, کہاں ہے ذکر و اذکار؟ اگر اسی طرح مر گیا تو میرا بنے گا کیا؟ اس طرح کے احساسات پیدا کر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور دعا کریں تو پھر دیکھیں کیسی برکتیں ملتی ہیں, کیسی راحتیں نصیب ہوتی ہیں. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں,
مدنی چینل کے ناظرین، یہ نمازیں جس کا آج بیان ہو رہا ہے، اس ضمن میں ایک بڑی پیاری روایت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو بیدار ہو کر نماز پڑھتا ہے اور اپنی زوجہ کو نماز کے لیے جگاتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے گھر کے حالات بھی کیسے ہوتے ہیں، خود نماز پڑھتا ہے، اپنی زوجہ کو نماز کے لیے جگاتا ہے، اگر وہ انکار کرتی ہے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکتا ہے۔ اللہ عز و جل اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتی ہے، اپنے شوہر کو نماز کے لیے جگاتی ہے، اگر اس کا شوہر اٹھنے سے انکار کرتا ہے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکتی ہے۔ کیا ایسا ماحول، کیسی کوششیں۔ پھر ایک اور روایت سنیے، حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو اٹھ کر اپنی زوجہ کو جگاتا ہے، اگر اس کی زوجہ پر نیند غالب ہوتی ہے، اس کے چہرے پر پانی چھڑکتا ہے، پھر دونوں اٹھ کر اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں، ایک گھڑی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ماحول بنائے تو صحیح، ایسا گھر کا ماحول بنائے تو صحیح کہ جس میں رحمتوں کا نزول ہو، جس میں برکتوں کا نزول ہو، جس میں اللہ کی رحمتوں کو پکارا جائے، اپنی گناہوں کی معافی طلب کی جائے، اللہ سے جہنم سے پناہ طلب کی جائے، اس سے جنت کا سوال کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہت بڑی ہیں، بہت بڑی ہیں۔ گناہگار اپنے گناہ پر نادم ہو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، دیکھیں کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ ایک اور روایت سنیے کہ اگر یہ عادی شخص جو نماز تہجد کا عادی ہے، کسی سبب سے اگر اس کی نماز رہ جائے، سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے پروردگار عز و جل کی۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نور کے پیکر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنے آپ کو رات میں ایک گھڑی قیام کے لیے تیار کرے، پھر وہ سویا رہ جائے، تو اس کی نیند اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، اللہ عز و جل اس کے لیے اس کی نیت کے مطابق ثواب لکھے گا۔ رات کو اٹھنے کا کوئی اہتمام، ہم نے تو صبح اسکول وین آئے گی 7 بجے تو 6:30 کا الارم رکھا ہے کہ جناب اسکول بھیجنا ہے، بچہ اسکول نہیں جائے گا تو ہمارا تو نقصان ہو جائے گا۔ کیا فجر کی نماز کے لیے کوئی الارم لگایا؟ بچہ اسکول نہیں گیا تو اس کو تو تھپڑ لگتا ہے، ٹیوشن نہیں گیا باپ ناراض ہوتا ہے کہ اتنا تجھ پہ خرچہ کرتا ہوں، تجھے شرم نہیں آتی، اسکول نہیں جاتا۔ ارے آپ کے بیٹے نے نماز نہیں پڑھی، آپ کو کبھی احساس ہوا؟ رات کو کہیں اگر پکنک پہ جانا ہے تو ساری پہلے سے تیاریاں ہو گئیں، سارے لباس نکل گئے، کھانے پینے کا سامان تیار ہو گیا۔ کبھی کوئی نماز ایسی رات بھی ہے کہ جس میں تہجد کے لیے تیاری کر کے سوئے ہوں؟ کوئی ایسا اہتمام؟ تو ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا، تو وہ عبادت کے وہ ذرائع، وہ کوششیں، وہ برکتیں حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار تو کریں۔ پھر ایک بڑی پیاری بات آخر میں سنیے، سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ تہجد گزار لوگوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ تہجد گزار لوگوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ تو سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ وہ یعنی تہجد پڑھنے والے یہ اللہ کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے نور کا لباس پہنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں، یہ تنہائی اختیار کرتے ہیں، یہ اٹھتے ہیں، یہ گڑ گڑاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں۔ اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ رب دیکھتا ہے، رب جانتا ہے، رب سنتا ہے۔ تو ایسی عبادت کی عادت بنانے کے لیے آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے۔ آپ کو ہفتہ وار اجتماع کی دعوت ملتی ہے، اجتماع میں آئیں، لیکن اجتماع میں اول تا آخر شرکت کریں۔ ایسا نہیں اجتماع میں شرکت کی چلے گئے، نہیں، رات قیام کریں، رات رکے اجتماع میں، نماز تہجد کا اہتمام ہوتا ہے۔ بلکہ الحمدللہ ایسے ذمہ داران کے بارے میں بھی سنا جاتا ہے کہ وہ اپنی مساجد میں نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، کیوں
کہ اسیاں میں ہیں بد مست ہم یا الہی، کہ ہم گناہوں میں ایسے ڈوبے پڑے ہیں، ہمارے دل پہ گناہوں کی کالک کی ایسی تہ کی تہ چڑھ چکی کہ اب عبادت میں ہمارا دل نہیں لگتا۔ تو اے کاش کہ اس زنگ کو رب تعالیٰ کی رحمت کی ایسی نظر پڑ جائے کہ زنگ دور ہو جائے اور ہمارا دل عبادت میں لگ جائے، ریاضت میں لگ جائے، کہ ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت ہے، ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے وہ اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو۔ ہم یہ سوچتے کہ جناب بوڑھے ہو کر پڑھ لیں گے، بڑھاپے میں کہاں نیندیں آتی ہیں، بیماریوں سے جان نہیں چھوڑتی۔ اللہ عبادت کا شوق عطا فرمائے، نماز تہجد کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔